السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ حضرت بریدہ بن اصحب اسلمی اپنا قصہ سناتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے تو اتنے بڑے انعام کے لالچ میں بھی حضور کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میری قوم بنی سہم کے 70 شہ سوار بھی تھے۔ اتفاق سے میری ملاقات حضور سے ہو گئی۔ حضور نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا نام بریدہ ہے۔ یہ سن کر حضور حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور حالات درست ہو گئے۔ پھر پوچھا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، میں اسلم قبیلے کا فرد ہوں۔ یہ سن کر فرمایا، ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا، بنی اسلم کی کون سی شاخ؟ میں نے عرض کی، میں بنی سہم خاندان سے ہوں۔ حضور نے ابو بکر کو فرمایا، اے ابو بکر، تیرا تیر نکل آیا ہے۔ بریدہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس پیکر نور کی ایک جھلک دیکھتے ہی بریدہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سارے نقاب حقیقت کے روئے زیبا سے اڑ گئے۔ بےتابی سے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بریدہ اور اس کے ہمراہی تمام کے تمام مشرف با اسلام ہو گئے۔ دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کے بعد بریدہ نے اپنے جذبات تشکر کا یوں اظہار کیا، اے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس کی مہربانی سے بنو سہم قبیلے کے لوگ اپنی خوشی سے اسلام لے آئے، کسی مجبوری سے نہیں۔ رات گزری اور صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ پر پرچم لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرمائیے۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور نیزے کی انی کے اوپر اسے باندھا اور یوں جھنڈا لہراتے ہوئے حضور کے آگے آگے چلنے لگے، جبکہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان اور بلند اقبال قائد اور برحق نبی کی راہ میں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی کی اطلاع ملی، اسی دن سے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی۔ انتظار کے یہ لمحات انہیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آنے لگے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر 12 دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ 12 دن تو انہوں نے بے قرار دلوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لیے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے ڈھلنے تک انتظار کرتے، پھر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ دن کے وقت کیونکہ سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوتی ہے، گرم لو جسم کو جلائے دیتی ہے، اس لیے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے راتوں کو سفر کرتے ہیں تاکہ چاش کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوسرے دن سائے دار درخت کے نیچے دن گزار دیتے، پھر جب رات آتی تو سفر شروع کرتے۔ انصار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور چاش کے وقت تک انتظار کرتے۔ جب حضور کی تشریف آوری کا متوقع وقت گزر جاتا تو گھروں کو لوٹ آتے۔ انتظار کا پہلا دن کرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی نظر ہو جاتی۔ دوسرے دن صبح وہ اپنے محبوب کریم کے دیدار کے شوق میں نئے عزم کے ساتھ سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے اس پتھریلے میدان میں جمع ہو گئے۔ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ وہ فرزندان اسلام وہاں انتظار کرتے، یہاں تک کہ موسم گرما کے آفتاب نے دھوپ میں ٹھہرنا محال بنا دیا اور انہیں مجبوراً واپس آنا پڑا۔ بہم و رجا کی اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے، لیکن وہ حبیب دلربا ابھی تشریف نہ لایا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ مدینے کے لوگ اپنے آقا کی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لیے میدان میں انتظار کرنے لگے تھے۔
ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بنی انیف تک پہنچ گیا تھا۔ یہ مدینہ شریف کی مضافاتی بستی ہے اور یہ علاقہ مسجد قباء کے سامنے والے حصے میں واقع ہے۔ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز فجر ادا فرمائی تھی۔ جس جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ مدینہ شریف کے لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی تھی، مگر اب کھنڈرات کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بغیر چھت کے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا لوگ دیدار کرتے ہیں اور کچھ لوگ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد مصبہ ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ مدینے میں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد یہ نورانی قافلہ قباء کی وادی میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ایک یہودی کام کے سلسلے میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نورانی قافلے کو جو دیکھا تو پہچان گیا۔ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا جس سے یثرب کی ساری وادیاں گونج اٹھیں اور فضا میں مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بے سہاروں کو قرار آ گیا، ناداروں کا غم گسار آ گیا، یتیموں کا سہارا آ گیا، مجبوروں بے کسوں کا غم خوار آ گیا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔